سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک توجہ کی سمت ہے۔ جس مذہب جس دین کا ماننے والا ہو وہ اپنی عبادت کے لیے کسی نہ کسی سمت کی طرف منہ کرتا ہے، اور یہ سمتیں انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں۔ لیکن مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جس جہت کی طرف وہ منہ کرتا ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ جہت اسے سکھائی ہے اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ باتیں بناتے ہیں تو باتیں بناتے رہیں، تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہو اور اپنا منہ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رکھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ لے آئے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً، سب کو، یعنی سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور حساب دینا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ آخرت کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جو باطل ہیں ان کا فیصلہ کل بروز قیامت ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو، جہاں سے تم آؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو تو نماز میں اپنا منہ کعبے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی یہ قبلے کی طرف منہ کرنا تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، وہ بخوبی جانتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے جہاں کہیں نماز پڑھو تو منہ اپنا قبلے کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محبوب آپ جہاں سے آئیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی کافروں کو یہ تانا دینے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں
اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہیں حکم ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے اب اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ تو ایسا نہ ہو کہ سفر کی حالت میں یا کہیں تم نکلے ہوئے ہو اور بیت اللہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر لو، تو مشرکین مکہ کو موقع ملے گا اور وہ تانا دیں گے کہ اب دیکھو یہ نماز میں بیت اللہ کی طرف بھی منہ نہیں کر رہے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی قبلہ چھوڑ دیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی تانا دینے کا موقع باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو لوگ بیجا اعتراض کرتے ہیں اور ضد کی وجہ سے، اناد اور دشمنی کی وجہ سے فضول اعتراضات کرتے ہیں، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ الا الذین ظلموا منہم سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے کافروں کو تانا دینے کا موقع ملے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود جو ضدی لوگ ہیں، جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف بیجا اعتراض کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے اعتراض، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مجھ سے ڈرو، میری فرمانبرداری کرو، اور اس راہ حق پر جو تم چل رہے ہو، اس پر جو دشمنان اسلام کفار فضول اعتراض کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے نہ ڈرو، صرف و صرف مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ یعنی یہ قبلے کی تحویل کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا، مسجد اقصی کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، یہ اس لیے ہے جو تم پر اللہ کا فضل ہے اس میں اضافہ ہو، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تم پر رحمتوں میں اضافہ ہو۔ تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ان کے درجات اور بلند ہوئے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، منکم، تم میں سے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں شرک و کفر کی نجاست سے اور گناہوں کی گندگی سے وہ پاک کرتے ہیں۔ آپ ایسی ایسی نصیحتیں فرماتے ہیں جو ظاہر کو بھی روشن کرتی ہیں اور باطن کو بھی روشن کرتی ہیں۔ آپ کی صحبت، آپ کا قرب وہ نور ہے کہ جو صحبت پاتا ہے، جو قرب پاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کی نگاہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ جس پر نگاہ اٹھتی ہے اس کا قلب گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ظاہر باطن کو پاک کرنے والے ہیں۔ جس کا حضور سے جتنا تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اور جتنی توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اتنا ہی اس کا دل نور ایمان سے روشن ہوگا۔
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ یہ تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے حکمت کا ترجمہ کیا پختہ علم۔ مفسرین نے حکمت سے فقہ مراد لی، دین کی سمجھ۔ تو یہ محبوب تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور احادیث طیبہ کا علم، دین کی سمجھ بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کریں، پہلے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ محبوب تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ آیتیں پڑھنا الگ ہے، کتاب سکھانا اور ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جانتے تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوا، وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی جانتے تھے، لیکن قرآن مجید فقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محبوب قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو عربی فصیح و بلیغ جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان، اور جو قرآن نازل ہوا وہ اس کا لفظی ترجمہ جانتے تھے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے، اور پھر تابعین صحابہ کرام کی تعلیمات کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ یہ سلسلہ سینہ بہ سینہ چلتا رہا اور قرآن کا فیض ہم تک پہنچا۔ تو یہ یاد رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھ لوں تو مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا، بسا اوقات وہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کئی تابعی ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے 15 سال 20 سال تک سورہ بقرہ سیکھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ میں کس قدر گہرائی ہے، کس قدر معانی اور مطالب ہیں، کہ تابعی بزرگ ہیں اور وہ علم میں ہم سے کروڑوں درجے بلند و بالا ہیں، وہ صحابہ کرام سے سورہ بقرہ کئی سالوں تک سیکھتے رہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم فرماتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا، وہ باتیں سکھاتے ہیں جنہیں تم نہ جانتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا یہاں ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ محبوب تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی حالت پر، اگر ایک امریکہ کا سائنسدان اٹھ کر یا یورپ کا کوئی ڈاکٹر اٹھ کر مسواک کے فوائد بیان کر دے تو مسلمان مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مسواک کے بہت فائدے ہیں، فلاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، وہ ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔ سائنس تو تحقیق کا نام ہے، بہت ساری باتیں سائنس کو آج سمجھ میں آئی ہیں، بہت سی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ 100-200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد وہ ان باتوں کو سمجھیں گے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور جو آپ کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے کتنی محبت فرماتے۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوتھ برش یہ انسانی دانتوں کو جراثیم سے نہیں بچا سکتا،
چونکہ ٹوتھ برش میں جو ریشہ ہوتا ہے سارا دن اس پر جراثیم جمتے رہتے ہیں، اور جب انسان ٹوتھ برش کرتا ہے تو جراثیم اس کے ذریعے دانتوں میں چپک جاتے ہیں اور دانتوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز مسواک ہے کہ جس کا ریشہ ایسا قدرتی ہے کہ جراثیم اس پر قائم نہیں رہ سکتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے جو اس سے ایک خاص قسم کا رس وہ مسواک کا دانتوں کو لگتا ہے، مسوڑوں کو لگتا ہے، اور جو کچھ حصہ اس رس کا پیٹ میں جاتا ہے اس سے ہاضمہ بھی مضبوط ہوتا ہے، پیٹ کی اور منہ کی اور حلق کی سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آج وہ مان رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسواک پر اتنا زور دیا، اتنی اہمیت آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف سے کتنی محبت فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سالن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رکھے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں شوربے میں کدو کو تلاش کر رکھے ہیں تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ حضور کو کدو سے اتنا پیار ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے سارے کھانوں میں سب سے زیادہ محبوب کھانا کدو ہے۔ اب آج لوگ یہ کہتے ہیں، سائنسدانوں کی تحقیقات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے وٹامنس نہیں کھا سکتا، اگر وہ دن رات میں دوپہر کے کھانے میں بھی کدو کھائے، رات کے کھانے میں بھی کدو کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے کدو میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اسے سارے اس کی جسم کی ضروریات اسی کدو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ تو کدو جو ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، تو ہم جو ہے کدو کی طرف جاتے ہیں۔ کاش حضور سے محبت ہو جائے۔ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، جس چیز کی آپ نے تلقین کی، جو آپ کی سنتیں ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ آج جو ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ بیماریاں جنات کے اثرات سے ہوتی ہیں، شیاطین کے عمل دخل سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جائے اور کوئی شخص واش روم جاتے ہوئے یہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے، تو جنات کے حملوں سے وہ محفوظ رہے گا، شریر جنات اور شیاطین کے اثرات سے اور عمل دخل سے وہ محفوظ رہے گا، کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور ہم احادیث طیبہ کے ذریعے، سیرت کے ذریعے یہ سیکھیں کہ حضور کی سنتیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت مؤکدہ کیا ہیں، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا گناہ صغیرہ ہیں، کیا گناہ کبیرہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فاذکرونی، تم میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، دنیا اور آخرت میں، قبر میں تمہارا چرچا کر دوں گا، ایسے تمہیں بلند و بالا مقام عطا کروں گا کہ دنیا میں بھی تمہارا اچھا چرچا ہوگا اور قبر و آخرت میں بھی تمہارے لیے سکون ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی تمہارا یہ چرچا ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمایا۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔
ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، یعنی زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ، اسی طرح خطبہ، توبہ، استغفار، دعا، یہ سب زبانی ذکر ہیں۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، دل کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، بیٹھے بیٹھے سوچنا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سے زائد، کتنا مجھ پر کرم ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ ذکر قلبی ہے، اس کی عظمت، کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا۔ اسی طرح علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے، مسائل نکالنے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرنا، یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ ذکر بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء، تو ذکر بالجوارح کا معنی ہے کہ اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، وہ یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں اور فرما برداری میں مشغول رکھنا۔ جیسے حج کے لیے سفر کرنا، تو یہ جو حج کے لیے سفر ہے اس میں جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور اعضاء اللہ کی فرما برداری کر رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ذکر بالجوارح ہے۔ نماز میں تینوں ذکر موجود ہیں، تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات، یہ تو زبانی ذکر ہے۔ اسی طرح خشوع، خضوع، اخلاص، اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ سوچنا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، یہ دل کا ذکر ہے۔ قیام، رکوع، سجود، یہ اعضاء کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم میری فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے۔ ذکر بلند آواز سے کریں تو اسے ذکر بالجہر کہتے ہیں، ذکر دل میں کریں تو اسے ذکر بالاخفاء کہتے ہیں۔ دونوں ذکر کی فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جب تکرار کی جائے تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ کلمہ طیبہ پورا پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ اگر آپ آہستہ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، تو برابر والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں آپ ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پڑھیں محمد رسول اللہ، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمیشہ عادت بنائیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھے تو فوراً اس کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھیں، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے گا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو کلمے کی تلقین کریں، اور کلمے کی تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ کلمہ پڑھو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اگر زندگی میں عادت یہ ہوگی
کہ جب بھی کلمہ طیبہ سنا فوراً پڑھنے لگے، تو انشاءاللہ تعالی نزا کی کیفیت میں بھی کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے گا تو ہمیں یاد آ جائے گا اور ہم فوراً پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ مل کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پس تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی، اور میرا حق مانو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ آج ہم پر جتنی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے دنیاوی معاملے میں اوپر ہے اسے مت دیکھو، اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر اس میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، اور نیچے والوں کو دیکھے گا تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے وہ شکر کرتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ سورہ بقرہ کا 18واں رکوع مکمل ہوا اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔